ہم الوداع کے جمعے کو قضائے عمری پڑھنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب اس کا طریقہ بتا دو، کیونکہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ دیکھیے، قضائے عمری پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ بعض لوگ جمعے کا جو آخری رمضان کا جو آخری جمعہ آتا ہے اس میں کچھ رکعات پڑھ رہے ہوتے ہیں، 4 رکعات، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہیں، دوسرے میں اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھتے ہیں، تیسرے میں القاریۃ ما القاریہ، اور چوتھے میں الہاکم التکاثر پڑھتے ہیں۔ اور وہ قضائے عمری پڑھتے ہیں، اور وہ اس کنڈیشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ تو وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور ان کا گمان خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ 4 رکعت ہم پڑھیں گے تو ہماری ساری زندگی کی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، قضا نمازیں ہیں، وہ ساری ہماری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ دیکھیے، اگر ہم حدیث سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو بہت ہی آسان طریقوں سے آپ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوتی ہیں، چھوٹ گئی ہوتی ہیں، اور پھر وہ نماز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، نماز کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے انہیں یہ خیال آتا ہے کہ لاؤ یار اب تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو جو ہماری نمازیں چھوٹ چکی ہیں، جو ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، لاؤ ان کو بھی ہم پڑھ لیں، لاؤ اس طریقے سے پڑھیں گے تو ہماری ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ جبکہ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کی نماز چھوٹ جائے، کس صورت میں کہ یا تو وہ پڑھنا بھول جائے یا وہ بندہ سوتا رہ جائے، یعنی صرف ان 2 کنڈیشن میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو وہ نماز کا پڑھنا بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی اور اس کا ٹائم نکل گیا، دوسری صورت، دوسری کنڈیشن کہ اگر بندہ سوتا رہ جائے، پھر وہ آنکھ کھلے کہ او ہو لو بھائی ہماری تو نماز چھوٹ گئی، ہماری نماز قضا ہو گئی۔ تو ان 2 کنڈیشنز میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نماز یاد آ جائے فوراً اس نماز کو پڑھ لیں۔ یعنی اگر بندہ سوتا رہ گیا، 7 بجے اٹھا، نماز چھوٹ گئی، او ہو نماز چھوٹ گئی ہماری، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اس نماز کو پڑھ لیں۔ یا بندے بھول گیا تھا نماز پڑھنا، پھر جیسے یاد آیا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ٹائم نکل گیا، فوراً اس نماز کو ادا کر لے۔ یہ نماز کا کفارہ ہے۔ اچھا، ایسی کوئی بھی طریقہ، ایسی کوئی بھی حدیث اسلام میں آپ کو کوئی طریقہ نہیں ملے گا، ایسی کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ جہاں پر یہ آتا ہو کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھ لیں تو آپ کی ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے 10,000 روپے ادھار لے لے اور کہے کہ میں 1 سال میں آپ کو واپس کر دوں گا، اور وہ 1 سال میں واپس نہ کرے، 10 سال بعد آپ کو وہ 10,000 کے 200 روپے پکڑائے اور کہے یہ 200 لے لو، بڑی پیار اور محبت سے میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن باقی سارے ہمارے پیسے معاف کر دو، تو کیا خیال ہے کہ اس نے وہ قرضہ ادا کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی وہ معافی جب مانگے جب وہ سارا قرضہ ادا کر دے، وہ سارا 10,000 قرضہ ادا کرے اور پھر کہے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے 1 سال کے لیے پیسے لیے تھے، لیٹ ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو بات بنے گی۔ اور لیا اس نے 10,000 ہے اور دے 200 رائے، تو یہ اس کا قضا یا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر نماز کو فرض کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو اگر وقت نکل گیا، نہیں پڑھ سکا، زندگی میں اس نے نمازوں کی لاپرواہی کی، اب اسے خیال آ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور یہی کفارہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اتنی نمازوں کو ادا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی بتاتا رہے کہ اس طریقے سے پڑھ لو نمازیں معاف ہو جائیں گی، یہ کر لو، قسم خدا کی ایسا حدیث میں، قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ میں آپ کو بالکل سچی بات بتاتا ہوں، کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت تگڑے ویوز آ جائیں اور لوگ ہم ہی کو سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو بہرحال حدیث میں جو آتا ہے اور جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو وہ نمازیں پڑھنا ہی پڑیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی سال گزر گئے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی۔ تو اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے، اس کا طریقہ لکھا ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم بالغ کب ہوئے تھے، 14 یا 15 سال میں، آپ 15 سال مان لیں، اور اگر کوئی بندہ 30 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے اور 15 سال میں وہ بالغ ہوا، تو 15 سال سے وہ خیال لگا لے کہ 15 سے 20 تک 5 سال یہ، اور 20 سے 30 تک 10 سال یہ، 15 سال کی اس کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ تو ان 15 سال کی نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ہر نماز پڑھنے سے پہلے جو اپنی آپ نماز پڑھ لیں، اس نماز کو پڑھنے سے پہلے قضا کی نیت سے آپ فرض ادا کرتے رہیں۔
مثلا فجر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت فرض پڑھ لیں فجر قضا کی نیت سے کہ جو ہماری 15 سال پہلے نماز چھوٹی تھی وہ ہم پڑھ لیں، آپ نے وہ پڑھ لی۔ پھر ظہر میں 4 رکعت فرض ظہر پڑھ لیں، عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ جو فرائض ہیں ان کو آپ ادا کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ جو پچھلی ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو پڑھ لیں، یہ ایکسٹرا آپ پڑھیں۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھ پائیں گے، لہٰذا ہم نہیں پڑھ پائیں گے، تو اس کے لیے آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ جو نفل ہوتی ہیں وہ نفل آپ نہ پڑھیں۔ نفل نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، یہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو دلچسپی ہے نماز پڑھنے میں، تو آپ نفلیں بھی پڑھ لیں، پوری نماز اس دن کی پڑھیں اور فرض بھی قضا کی نیت سے پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ بھلے نفل ایک بار چھوڑ دیں لیکن قضا جو نمازیں ہوئی ہیں ان نمازوں کو ضرور ادا کریں۔ تو آپ 15 سال تک اس طرح سے آپ کنٹینیو رکھیں گے کہ ہر نماز جو فرض پڑھ رہے ہیں بس فرض پڑھتے رہیں، پچھلی قضا کی نیت سے سنت نفلیں نہیں پڑھنا ہے، صرف فرض پڑھنا ہے۔ تو آپ کی 15 سال میں وہ 15 سال کی جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ آپ کی معاف ہو جائیں گی، یعنی وہ ادا ہو جائیں گی، وہ قضا آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اس بیچ اگر کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے، مثلا وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، پڑھ نہیں پایا، وہ انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت ہے پڑھنے کی، جب بھی تو وہ پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ بندہ تو چاہ ہی رہا ہے پڑھنا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ بہرحال ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھ لیں آپ کی نمازیں ادا ہو گئیں، بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو ان نمازوں کو پڑھنا پڑے گا۔ کس طریقے سے؟ جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔